لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے دستور میں یہ جو چور دروازے موجود ہیں ان کی وجہ سے غیر مؤثر، اسی لیے میں کہتا رہا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلندہ ہے، پورا اسلام موجود ہے لیکن مؤثر نہیں ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قانوناً مسلمان ہوتا تھا۔ ہمارے دستور میں آئینی تقاضے نظام خلافت کے پورے ہیں لیکن غیر مؤثر۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1997 کے الیکشن کے نتیجے میں مسلم لیگ کا احیاء ہو گیا اور بہت ہی بڑا مینڈیٹ جو ہے حاصل ہوا، اور پھر خاندان بھی وہ تھا کہ جس کے ہاں کم سے کم روایتی مذہب موجود ہے، نماز روزہ موجود ہے، تو توقع ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس آسان راستے سے، اس آئینی راستے سے شاید اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی اللہ تعالیٰ کو اب یہ راستہ پسند آ گیا ہے۔ تب میں نے خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو، جس کے نتیجے میں وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر میرے پاس آ گئے، پختہ وعدے کیے۔ میں نے کہا دستور میں یہ چور دروازے بند کر دو، اس شریعت کوڈ کے دائرہ کار پر جتنی تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کرو، اس لیے کہ دین تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے ہو جاؤ۔ سود کا انسداد کلی بیرونی اور اندرونی، یہ آپ پختہ وعدہ کریں۔ اور سب نے کہا، چاروں نے، تینوں بیٹے ساتھ تھے، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، اور ان کے والد بزرگوار بھی تھے میاں محمد شریف بھی، پختہ وعدے کیے۔ اس کے بعد کوئی 6 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں، باقی سب کام ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے جو بھی ضروری تقاضے تھے، اپنی قوت کو اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ایک کر کے قدم اٹھائے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ دوبارہ میں نے پھر انہیں خط لکھا، بلکہ اشتہار دیا اخبار میں کہ انہیں جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میاں شریف صاحب کو، اس سے وہ جب کچھ شفا یاب ہو کر آئے انگلینڈ سے، تو میں نے کہا شاید اللہ نے ابھی مہلت دی ہے آپ کو، اور اس زندگی کو آپ سمجھیے کہ ایک موقع پھر اللہ نے آپ کو دے دیا۔ پھر وہ تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر پختہ وعدے کیے۔ اور سود کے بارے میں تو مجھ سے کہنے لگے شہباز شریف کہ 3 سال کی مدت چاہیے اس کے کامل انسداد کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، 1 سال کی مدت بھی کافی ہے ٹرانزیشن کے لیے۔ میاں شریف نے کہا نہیں، 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرو، اور سب نے کہا ہم کریں گے۔ بدقسمتی میری بھی، بدقسمتی اس ملک کی، بدقسمتی سب سے بڑھ کر اس خاندان کی کہ جنہوں نے یہ موقع گنوایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور پھر بعد میں 15ویں ترمیم لائے بھی ہیں تو ایسی شکل میں جو ہرگز قابل قبول نہیں تھی۔ وہ سارے اقتدار کے دائرے تو وہ پہلے ہی جو ہے اپنی ذات میں مرتکز کر چکے تھے، اب شریعت میں بھی کیا منکر ہے اور کیا جو معروف ہے اس کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے۔ نہ کسی شریعت کوڈ سے کوئی تعلق، نہ علماء سے کوئی تعلق۔ یہ وہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے۔ اب ایک اگر ہے، وہ جو میں نے کہا تھا ہے بہت بڑا اگر اس ملک کی تمام دینی جماعتیں، اگر اللہ انہیں توفیق دے، اگر وہ اقتدار کی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، انتخابی سیاست کے میدان کو چھوڑ دیں، سیکولر جماعتوں کے ساتھ کسی شکل میں کوئی اتحاد، کوئی اشتراک عمل نہ کریں، اور صرف حکومت سے مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں کہ یہ تقاضے پورے کرو، دستور کے اندر جو چور دروازے بند کرو، سود کو ختم کرو، یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اگر جماعتیں آ جائیں، ان کا کوئی متحدہ محاذ بن جائے، میں سمجھتا ہوں چند دن کی بات ہے۔ لیکن ہے بہت بڑا بہت بڑا اگر۔ جماعتیں جو ہے در حقیقت اس کام کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس ملک میں کچھ اقتدار کے چھیچڑے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کا، ابھی تو بلدیاتی آیا ہے، اس سے اگلا بھی مرحلہ آئے گا، وہ سب اپنے جو ہے لنگر لنگوٹے کس کر اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نگاہیں سب کی اس پر رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ تو مارک ٹائم ہے جو ہو رہا ہے مختلف دینی جماعتوں کی طرف سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر ابھی ہوا ہے، یہ اسی چیف ایگزیکٹو نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، جبکہ توہین رسالت کے قانون کے ضمن میں ذرا سا قدم پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور اس کے بعد لاہور میں ایجیٹیشن ہوا، اور پھر انہیں اپنا قدم واپس لینا پڑا، پھر آگے بڑھ گئے، اور امریکہ میں بھی کہا گیا یہ تو بڑا کچا اور بودا آدمی ثابت ہوا، ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا اس میں بھی پیچھے ہٹ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر دینی جماعتیں جمع ہو کر یہ مطالبہ کریں تو چند دن کی بات ہے،
کہ یہ مطالبہ انہیں ماننا پڑے گا، اس کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑے گا، اور اگر یہ ہو جائے تو یوں سمجھئے دی بال ول بی سیٹ رولنگ، اب وہ گیند چل پڑے گی، اور بڑے تدریج کے ساتھ، سہج انداز میں تدریج کے ساتھ اسلامائزیشن آف لاز کا معاملہ ہو جائے گا۔ دستوری تقاضے تو پہلے ہی پورے ہیں، قانون کی تنفیذ جو ہے اگلا مرحلہ، وہ میرے نزدیک پرامن، تدریجی، سہج اور پرامن انداز میں اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی، نواز شریف صاحب کو جب یہ میں نے مشورہ دیا تھا، تو جنرل حمید گل صاحب نے اس پر تبصرہ کیا تھا، بہت صحیح، کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک سافٹ ریولیوشن ہوگا، یہ ایک نرم انقلاب ہوگا انقلاب، لیکن نرم انداز میں ہو جائے گا۔ لیکن میں جیسا کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا سارا دار و مدار ہے اس بڑے اف پر۔ اگر جماعتیں تیار ہو جائیں اور اس کے لیے متحد ہو کر مطالبہ کریں، ان کی طاقت مجتمع ہو، اور کوئی بھی چھچڑا جو ہے اقتدار کا، اختیار کا، کہیں کوئی پاور شیئرنگ جو ہے، اس کا کوئی لالچ جو ہے انہیں اس راستے سے نہ ہٹا سکے، تو یہ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اور شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ نہیں۔ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ وہ ہے جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایک تو آیت سنائی، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وہی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، کہ قائم کرو اس دین کو، اور اس کے بارے میں متفرق مت ہو جاؤ، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اور اس کا تعلق اس حدیث سے ہے جو آج صبح میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضور نے اپنے مبارک اور باسعادت دور سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها۔ پہلا دور دور نبوت، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ۔ تیسرا دور ثم تکون ملکا عاضا۔ تیسرا دور ایک جابر، ایک ظالم ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ ظالم ملوکیت تھی بنو امیہ کی، جس میں واقعہ کربلا ہوا، حادثہ حرہ ہوا، سینکڑوں تابعین شہید کیے۔ آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف نے، یہ ظالم حکومت۔ لیکن اس کے بعد پھر فرمایا ثم تکون، یہ بھی ختم ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ یہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تو تھے تو مسلمان کلمہ گو تو تھے۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبرین، غلامی لے کر آئے گی ملوکیت۔ یہ دور تھا کولونیل رول کا جو اب ختم ہو گیا۔ کہیں ملکہ وکٹوریا کے غلام تھے، ہم 100 برس تک غلام رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی تھی ہندوستان کے بڑے حصے پر، اور اس کے بعد 1857 کے بعد تو ملکہ وکٹوریا، ہم ان کے غلام تھے۔ کہیں فرانس کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، ملکن جبرین۔ لیکن فرمایا اس کے بعد پھر دور آئے گا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ قافلہ انسانیت اس دہلیز پر پہنچ چکا ہے، وہ دور زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں نوٹ کیجئے، حضور کے بعد پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ، اور پھر آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس حوالے سے امام مالک نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر، اسی منہاج پر، اسی میتھڈالوجی سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلا منہاج نبوت قائم ہوا تھا منہاج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، منہاج خلافت۔ پہلا دور جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا، وہ تو